روایت کرتے ہیں محمد ابن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بخاری حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ اپنے باپ حضرت امام محمد باقر سے، اور وہ اپنے باپ امام الزین العابدین سے، اور انہوں نے روایت کی اپنے باپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے سنا اپنے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک روز میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے خبر دو کہ اول اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نور میرا پیدا کیا تھا 1000 برس پہلے، کہ ایک روز اس جہان کا 1000 برس کے برابر ہے۔ اس جہان کے ایک دن تمہارے رب کے نزدیک 1000 برس کے برابر ہے۔ اس دنیا کے برسوں سے کہ تو جو تم گنتے ہو وہ نور میرا قدرت الہی سے اللہ کی عظمت اور بزرگی کا مشاہدہ کرتا اور تسبیح طواف اور سجدہ الہی میں مصروف رہتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار 1000 برس تک عالم تجر دی، اللہ کی عبادت کی۔ پھر حق اللہ تعالیٰ نے اس نور کی 4 قسم کر کے ایک قسم سے عرش کو پیدا کیا، دوسری قسم سے قلم، تیسری سے بہشت کو، چوتھی قلم سے عالم ارواح اور ساری مخلوق کو تخلیق کیا، اور ان 4 میں سے مزید 4 قسم نکال کر 3 قسموں سے عقل اور شرم و عشق پیدا کیا، اور قسم اول سے عزیز و مکرم تر میرے تئیں پیدا کیا کہ میں رسول اس کا ہوں کہ تجھ کو اے محمد سلم اگر میں نے پیدا کرتا تو ہرگز نہ پیدا کرتا۔ میں آسمان و زمین اور ساری مخلوق اور موافق اس حدیث کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پیدا ہوا ہوں اللہ کے نور سے اور ساری مخلوق کو میرے نور سے پیدا کیا۔ اس کے بعد رب العالمین کا حکم ہوا، قلم کو ساق عرش پر اول اس کلمہ کو لکھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قلم نے 400 برس میں لا الہ الا اللہ تک لکھا، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ قلم نے جو لا الہ الا اللہ تک لکھا تو عرض کی، یا رب العالمین، تو بے ماخذ ہے، تیرے نام کے ساتھ یہ نام بزرگ کس کا ہے؟ پس جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی، یہ نام میرے حبیب برگزیدہ کا ہے، تو لکھ محمد رسول اللہ۔ جب یہ حکم ہوا تو ہیبت خطاب جل شانہ سے قلم کے منہ پر شگاف ہوا، تب قلم نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھا۔ تبھی سے قلم کا شگاف مسنون جاری ہوا قیامت تک۔ اس کے بعد عرش کے اوپر 18,000 برج پیدا کیے، اور ہر برج میں 18,000 ستون کھڑے کیے، اور ہر ستون کے اوپر 18,000 کنگرے بنائے، اور ایک کنگرے سے دوسرے کنگرے تک 700 برس کی راہ ہے، اور ہر کنگرے پر 18,000 کندیلیں ہیں، ہر ایک ایسا بڑا سا 7
طبق زمین و آسمان اور جو کچھ کے بیچ اس کے ہے، اس میں اس طرح سماوے کہ جیسے ایک انگشتری بیچ میدان کے ڈال رکھی ہے۔ اس کے بعد 4 فرشتے پیدا کیے، ایک خوبصورت آدمی اور دوسرا بصورت شیر اور تیسرا بصورت گدھا اور چوتھا بصورت گائے کے ہے۔ پاؤں ان کے تحت الشرع میں پہنچے ہوئے ہیں اور مونڈے ان کے نیچے عرش کے لگے ہوئے ہیں، اور چلنے کے وقت جب قدم اٹھائیں ہر ایک قدم کے ساتھ 1000 برس کی راہ میں جا پڑے۔ خدا کا حکم ہوا ان کو عرش اٹھانے کا، تب ان چاروں نے زور کیا، ہرگز عرش نہ اٹھا سکے۔ بعد اس کے جناب باری تعالیٰ سے ارشاد ہوا کہ اے فرشتو، میں نے تم کو 7 انسان، آسمان و زمین اور جو کچھ بیچ اس کے ہے سب کا زور دیا، عرش کو اٹھاؤ۔ پھر انہوں نے زور کیا تو بھی نہ اٹھا سکے، عاجز ہو رہے ہیں۔ پھر جناب باری تعالیٰ سے ارشاد ہوا، یہ تسبیح پڑھ کر اٹھاؤ، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکمال والجلال والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ۔ ترجمہ: میں تسبیح پڑھتا ہوں اس کی جو بادشاہ اور عالم الملکوت کا صاحب ہے، میں تسبیح پڑھتا ہوں اس کی جو صاحب عزت اور صاحب عظمت اور ذیشان ہے اور قدرت والا اور کمال اور جلال اور بزرگی اور تکبر کے لائق ہے۔ میں تسبیح پڑھتا ہوں اس بادشاہ زندہ کی جو نہیں سوتا اور نہیں مرتا، وہ طاہر اور بہت پاک ہے، ہمارا پروردگار اور فرشتوں اور ارواحوں کا پروردگار ہے۔ جب انہوں نے یہ تسبیح پڑھی، اللہ کی قدرت سے عرش کو اٹھا لیا۔ ایک اور روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جب ان 4 فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، میں تسبیح پڑھتا ہوں اور حمد کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور انہیں ہے توانائی اور قدرت کسی کو سوائے اللہ کے جو بڑا بزرگ ہے۔ جب یہ پڑھا تو عرش کو اٹھا لیا۔ ایک اور روایت کی گئی ہے کہ اس تسبیح سے بہشت اور فرشتوں کو پیدا کیا تاکہ چاروں طرف عرش خدا کی تسبیح پڑھیں اور طواف کریں اور مومن بندوں کے لیے آمرزش اور معافی چاہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کہ اٹھا رہے ہیں عرش کو اور جو اس کے گرد ہیں، اپنے رب کی پاکی اور خوبیاں کو بیان کرتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں اور گناہ بخشواتے ہیں۔ ایمان والوں کے اے رب، ہماری ہر چیز سمائی ہے تیری مہر اور علم میں، سو تو معاف کر ان کو جو توبہ کریں اور چلیں تیری راہ پر، اور بچا ان کو آگ کے صدموں سے۔ اور بعد اس کے عرش کے نیچے ایک دانہ مروارید پیدا ہوا، اس سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ بنایا۔ بلندی اس کی 700 برس کی راہ اور چوڑائی اس کی 300 برس کی راہ ہے، اور چاروں طرف یہ یاقوت سرخ جڑا ہوا ہے۔ اور حکم ہوا قلم کو، لکھ، علم اللہ کا، موجودات میں اللہ کے اور جتنی چیزیں کے ذرہ ذرہ بیچ موجودات کے ہونے والی قیامت تک پہلے لوح محفوظ پر یہ لکھا گیا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ میں ہوں پروردگار سب کا، نہیں کوئی معبود مگر میں ہوں، جو راضی ہے میری قضا پر
اور صابر ہے میری بلاؤں پر اور شاکر ہے میری نعمتوں پر جو میں نے ان کے لیے مقدر کی ہیں۔ پس شامل کروں گا میں اس کو صدیقوں میں، اور جو راضی نہ ہو میری قضا پر اور صابر نہ ہو بلاؤں پر اور شاکر نہ ہو نعمتوں پر، لازم ہے اسے کہ طلب کرے وہ دوسرے رب سے سوا میرے اور نکل جاوے تحت سما سے میرے بعد یہ لکھنے کے لوح محفوظ خود بخود جنبش میں آیا اور کہا مشل میرے ہستی میں کوئی نہیں اس واسطے کہ علم اللہ کو مجھ پر لکھا گیا۔